أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف. ये जो छोटा मीम आता है इस पे थोड़ा सा ठहरना होता है, यानी आवाज़ गुन्ना बनाना इसका। फ़इम्साकुम बिमारूफ। औ तस्रीहुम बिइहसान। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الطلاق طلاق. الطلاق طلاق मर्रतान। मर्रतान एक मर्रतुन एक दफ़ा, एक किस्म। मर्रतान दो किस्म। अत्तलाक़ु तलाक़ मर्रतान दो किस्म के हैं। अत्तलाक़ मर्रतान तलाक़ दो है, ये भी तफसील करेंगे। वैसे तलाक़ तीन किस्म के हैं, ये तफसील आ गया है। अत्तलाक़ु तलाक़ मर्रतान दो किस्म के हैं। फ़इम्साकुन फ़ा माना पस, इम्साकुन इम्साक माना रोकना। फ़इम्साकुन रोके रखो इन ख़वातीन को, बेमारूफ अच्छे तरीके से।
او یا تصریح مانا آزاد کرنا چھوڑ دینا، او تصریح یا آزاد کر دے ان کو، چھوڑ دے ان کو، بے احسان اچھے طریقے سے۔ ولا یحل ومن اور لا مانا نہیں، یحل حلال سے ہے، جائز سے ہے، ولا یحل اور جائز نہیں ہے، یہ یحل کل گزرا ہے، لکم تمہارے لیے، ولا یحل جائز نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا ان مانا کہ، تأخذوا مانا لینا پکڑنا، ان تأخذوا کہ لے لو تم، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لے لو، مما من مانا سے، ما مانا جو، مما اس میں سے جو، آتیتمو تم نے دیا ہے، آتیتمو تم نے دیا ہے، ہن ان خواتین کو، شیئن کچھ بھی، ولا یحل لکم حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ لے لو تم، مما آتیتموہن اس سے جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا ان مانا کہ یخافا یہ خوف سے ہے، الا مگر ان یخافا کہ تم دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما ان مانا کہ لا مانا نہیں، ان لا ہے، اللہ اصل میں ان لا ہے، اللہ کہ نہیں، یقیما مانا قائم کرنا، اللہ یقیما کہ تم قائم نہیں کر سکو گے، حدود اللہ، اللہ کے حدود، اللہ کے حدود، اللہ کے قوانین تمہیں خوف ہو کہ نہیں کر سکیں گے، فَإِن فَامَنَ پس ان مانا اگر، خفتم مانا خوف سے ہے، خوف، خف مانا خوف اور تم مانا تم سے، فَإِن خفتم پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما، اللہ کے نہیں یقیما قائم کر سکیں گے، اللہ یقیما کے قائم نہیں کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدود پہ، پھر وہی الفاظ ہیں، فلا جناح، فامانا پس، لامانا نہیں، جناح کس چیز کو بولتے ہیں؟ گناہ کو، گناہ یہ بار بار گزرے، حرج بھی کہا جا سکتے ہیں، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، علیہما ہما دونوں کے لیے آتے ہیں، علامانا پر، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، یہ میاں بیوی پر، فی مانا میں، ما مانا جو، فیما اس میں جو، افتدت مانا فدیہ دے دے، یہ عورت فدیہ دے دے، بھی اس شوہر کو، فیما اس میں افتدت بھی جو اس کو فدیہ دے دے، تل کا یہ جو بیان ہو گیا، حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوا، فامانا پس، لامانا مت، تعتدوا یہ تجاوز سے ہے، زیادتی سے ہے، فلا تعتدوها اس سے تجاوز مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو، ومن اور میم مانا من مانا جو، ومن اور جو، یتعدى پھر وہی بات ہے، زیادتی، تجاوز، ومن یتعدى اور جو تجاوز کرے، حدود اللہ، اللہ کے حدود سے، فاولئک پس یہی لوگ یہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، ہم الظالمون یہی لوگ ظالم ہے، فإن فمن پس ان من اگر، طلقها طلاق دے دے اس کو، فإن پس اگر، طلقها اس کو طلاق دے دے، فلا تحل، فمانا پس، لا مانا نہیں، تحل مانا کیا ہوگا؟ حلال سے ہے، فلا تحل پس حلال نہیں ہے، لہو کا کیا مانا ہوگا؟ اس کے لیے، من بعد اس کے بعد حلال نہیں ہے، حتی یہاں تک، تنکحہ کہ یہ عورت نکاح کرے، تنکحہ کہ یہ عورت نکاح کرے، زوجن مانا شوہر، غیرہ اس کے علاوہ، غیر اس کے علاوہ، حتی یہاں تک، تنکحہ زوجن غیرہ کہ یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر لے، فإن فمن پس ان من اگر، طلقہ وہی الفاظ دوبارہ آ رہے، فإن طلقها پس اگر یہ طلاق دے دے اس کو، فلا جناح اس کا کیا معنی بنے گا؟ بس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجع، ان کا کیا معنی ہے؟ کہ یتراجع رجوع سے ہے، فلا جناح علیہما پس گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجع کہ یہ دونوں رجوع کرے آپس میں، ان ظنّا، ان کا کیا معنی ہے؟ ظنّا معنی گمان کرنا، اگر ان کا خیال ہو، ان کا گمان ہو، ان یقیما اس کا کیا معنی بنے گا؟ کہ یہ دونوں قائم کرے، حدود اللہ، اللہ کے حدود، یہ اس لیے میں نے زیادہ پڑھا کہ آج تقریباً ریپیٹ ہو رہا ہے، وَتِلْكَ حدود اللہ، وَتِلْكَ تِلْكَ کیا معنی ایک دفعہ بتایا تھا، وَتِلْكَ یہ سارا حدود اللہ، اللہ کے حدود ہے، یبینها، یبین بھی پہلے گزرا ہے، اس کا بیان کرنا،
युबय्यिनु हा, हा का क्या माना है? नहीं, हा حدود کی طرف ہے. یہ ضمیر کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث غائب کے لیے. تو یہ سارا جو جمع ہو گیا اس کے لیے مؤنث کا ضمیر ہے. یبینھا اللہ ان سب کو بیان کر رہا ہے. لقوم اس قوم کے لیے، لا معنی لیے قوم یعلمون علم سے ہے، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے. الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو قسم کے ہے. سمجھ آ گیا؟ الطلاق وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے مرتان دو قسم کے ہے. فامساکن، پس یا روکے رکھو ان عورتوں کو بمعروف اچھے طریقے سے، او تصریح یا آزاد کر دو، چھوڑ دو، باحسان احسان کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما اس مال میں سے آتے تمہن کہ جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا مگر کہ تمہیں خوف ہو، ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیمہ کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کے حدود. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں، افتدت بھی کہ یہ عورت اس کو فدیہ دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تعتدوها اس سے تجاوز مت کرو. ومن یتعدی اور جو تجاوز کرے حدود اللہ، اللہ کے حدود سے، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ظالم ہے. فان طلقها پس اگر یہ طلاق دے دے اس کو، فلا تحل له پس حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکح یہاں تک یہ نکاح کرے، زوجا غیرہ دوسرے شوہر سے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر یعنی پہلے والوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا کہ اپس میں رجوع کر لے، ان ظن اگر ان کا یقین ہو، أن يقيم حدود اللہ کہ یہ قائم کر سکیں گے اللہ کے حدود. وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کے حدود ہے، يُبَيِّنُهَا بیان کرتا ہے اس کو، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ جو علم رکھتی ہے. الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو قسم کے ہیں. فامساک بمعروف روکے رکھو اچھے طریقے سے، او تصریح یا آزاد کر دو باحسان احسان کے ساتھ. ولا یحل لکم اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ لے لو تم، مما آتیتمون جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا کہ ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. فإن خفتم پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی جو فدیہ دے دے یہ عورت شوہر کو، تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تعتدوها پس اس سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ظالم ہے. فإن طلقها پس اگر یہ شوہر اس کو طلاق دے دے تیسری دفعہ، فلا تحل له پس اس کے لیے جائز نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے. فإن طلقها پس اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر پہلے والوں پر گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا کہ یہ رجوع کر لے آپس میں، ان ظنا اگر ان کا خیال ہو، ان کا یقین ہو، ان یقیما کہ یہ قائم کر سکیں گے حدود اللہ اللہ کے حدود. وتلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں، یبینھا بیان کرتے اس کو، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. آج کے سبق میں طلاق کا حکم ہے. کل کے سبق میں گزشتہ کل میں طلاق کی عدت کا ذکر تھا، اور آج طلاق کے حکم کا ذکر ہے. جو پہلے بتایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو قسم کے ہیں، اس سے مراد وہ طلاق ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. اگلی آیت میں اس طلاق کا ذکر ہے تیسری طلاق کا جس میں رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ حکم بنایا ہے. اگر یہ طلاق نہ ہوتا اور میاں بیوی کے آپس میں نہ بنتا تو ساری زندگی وہ مشکل میں ہوتے. تو اللہ نے یہ اخلاصی کا ایک طریقہ بتایا ہے. جس طرح یہ جو روح نکلنا ہے موت، یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کا، کہ اگر انسان ایک حد تک پہنچ جائے اور بس اس کا اور کوئی انتظام نہ ہو تو اس پر موت آ جائے تاکہ وہ تکلیف سے اس سے چھٹکارا پائے. اگر موت نہ ہوتی اور یہ لوگ بوڑھے
جاتے ہیں اور یہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پریشانی کا سبب تھا. اللہ نے یہ بھی ایک انعام ہے. یہ طلاق بھی اسی طرح ہے. جب بات نہ بنے تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ یا روکے رکھو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دے. یہ طریقہ ہے طلاق کا. ہم لوگ دشمنی بنا لیتے. دشمنی کا حکم اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے فرمایا احسان کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, ان سے کچھ نہ لو, یہ کرو یہ کرو, یہ سارے ہدایت بتا دیے. اور طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بات نہیں بنتی ہے سوچ سمجھ کر, وہ نہیں کہ مجھے غصہ آ گیا میں نے کہہ دیا, یہ بات نہیں ہے. پاگل پن نہیں ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کر 10 آدمیوں سے مشورہ کرے, عالم کے پاس جائے کہ یہ معاملہ میں کیا کروں. اس کے بعد تو ہم جاتے ہیں نا عالم کے پاس, پھر عالم کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ, ہمیں کوئی حل, وہ کہاں سے ڈھونڈے. لیکن پہلے نہیں جاتے, پہلے جائے تو آپ کو حل بتا دیں گے. حل یہ ہے, یہ آپ سارے ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق, ایک طلاق, صرف ایک, 2 بھی نہیں اور 3 بھی نہیں, صرف ایک طلاق دے دے. اگر بات نہیں بنتی, انتہائی مجبوری ہو جائے, ایک طلاق دے دے. ایک طلاق پر جو کل گزرا ہے 3, وہ گزر جائے معاملات, بس طلاق ہو گئی, بات ختم ہو گئی. وہ جدھر مرضی ہے نکاح کر لے, بس اس کی مرضی. ایک طلاق کے ساتھ معاملہ ہو گیا. اب اگر ہو سکتے کہ 3 مہینے بعد جب یہ معاملہ ہوا ہے, 3 جو وہ حیض ہے اس کے بعد معاملہ, اس کا ان دونوں کا دماغ ٹھکانے آ جائے کہ یہ تو غلط ہو گیا. عورت کو بھی مرد کو بھی احساس ہو, یہ تو کام غلط ہو گیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو شریعت نے پھر یہاں پہ رکھا ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ایک طلاق دیے یا 2 دیے تب بھی اس طرح ہے. اگر 3 دیے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر حل ڈھونڈتے رہے مدرسوں سے اور مولویوں کے پیچھے پھرتے رہو, وہ کہاں سے حل نکالیں. اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کام کہاں سے نکالیں. تو یہ طریقہ ہے, ایک طلاق بس ختم. اگر کسی نے دوسرا دیا تو تب بھی اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ رجوع کرے یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرے. اگر 3 دے دے پھر کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. ایک طلاق, اس پر 3 عدت حیض گزر جائے, بس وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ اللہ نے بتایا کہ الطلاق مرتان, وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں. اور پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ طلاق دیتے تھے, پھر رجوع کرتے, پھر طلاق کرتے, پھر رجوع کرتے, پھر طلاق کرتے, پھر رجوع کرتے, تنگ کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام 2 دفعہ ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. 2 دفعہ آپ کے پاس یہ چانس ہے, تیسرے دفعہ پھر چانس کوئی نہیں, پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے یہ طریقہ بتایا. اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو, چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑ دو, بلائی کے ساتھ, دشمنی کے بغیر چھوڑ دو. تو فرمایا کہ اگر چھوڑنا ہے تو جو کچھ اس کو دیا ہے نا وہ لینا نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بس ایک پائی کا پھر حساب کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیے تھے, ہم نے یہ کپڑے بھی دیے تو یہ بھی دیے تھے, وہ تماشے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں لینا ہے. ہاں یہ ایک صورت بتا دی, اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ, کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے, میاں بیوی کو یہ خوف ہو یا تم سب کو خوف ہو کہ معاملات بگڑ جائیں گے, خرابی ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی, تو پھر مل بیٹھ کے بیٹھ جائے. اور پھر اس میں یہ اجازت دی ہے کہ عورت مرد کو فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے کہ وہ یہ عورت جو ہے نا یہ کہے کہ مجھے جو مہر ہے میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں یا چھوڑ دیتی ہوں, یا میں تجھ سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتی ہوں اور مجھے چھوڑ دو, میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر اس معاملے میں یہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ لوگ, وہ خواتین جو کورٹ کے لیے جاتی ہے خلع کے لیے, تو جب خلع کے لیے جاتی ہے تو پھر وہ عدالت ان کو کچھ بھی نہیں دیتی ہے. اس لیے خواتین یہ کوشش کرتی کہ کورٹ نہ جائے, اور یہ مرد خود دے دے. یہ چکر بازی کرتے ہیں. چکر بازی نہیں کرنا چاہیے, جو اللہ نے بتایا اس طریقے سے چلنا چاہیے. اگر نہیں بنتی تو رضامندی سے معاملہ طے کریں. تو یہ معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہے, اس سے تجاوز مت کرو. ہم لوگ تجاوز کرتے ہیں تو تجاوز مت کرو. 2 طلاقوں کا ذکر ہو گیا. اب تیسری طلاق. اگر 3 طلاق دے دیے, فرمایا کہ اس کے بعد جائز نہیں ہے, بس ختم, معاملہ ختم. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ اگر یہ سارا اگر آیا ہے, ہم پلاننگ کے مطابق نہیں ہے, اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لے اور پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے, تو پھر اس صورت میں یہ پہلے اگر وہ کرنا چاہے اور ان کو یقین ہو کہ ہم گزارا کر سکیں گے, تو تب اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ جو لوگ چلتے پھرتے ہیں اور پھر حلالے کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. وہ یہ صورت ہے, اور یہ وہ پلاننگ کے مطابق نہیں, یہ وہ اتفاقی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق میں یہ جو ہے نا وہ طلاق رجی, طلاق بائن, طلاق مغلظ, اور یہ 2 طلاق جو اس میں رجوع ہے, اور تیسری طلاق میں کوئی رجوع نہیں ہے. الطلاق مرتان, وہ طلاق جس میں رجوع کر سکتے ہیں 2 قسم کے ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ,
روکے رکھو اچھے طریقے سے، او تصریح یا آزاد کر دو، بِإِحْسَان احسان کے ساتھ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اس مال میں سے جو تم نے ان خواتین کو دیا ہے، کچھ بھی حلال نہیں ہے، إِلَّا أَن يَخَافَا مگر کہ تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ جو فدیہ دے دے یہ عورت مرد کو، تِلْكَ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا بس اس سے تجاوز مت کرو، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ ظالم ہے، فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بس اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اس کے بعد یہاں تک کہ یہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس پہلے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا کہ یہ رجوع کر لے، نکاح کر لے، إِن ظَنَّا اگر ان کا یقین ہو، أَن يُقِيمَا حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو یہ قائم کر سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے، يُبَيِّنُهَا بیان کرتے اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو